الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ علیہ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ جیسا کہ ہمارے چینل میں سوالات ہوتے رہتے ہیں اور مختلف علماء ہمارے چینل میں جوابات اپنے پیش کرتے ہیں، اس بار آپ کو زحمت دی گئی ہے اور آپ سے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پہ لبیک کہا. قبلہ اس بار کا ایک بہت اچھا اور اچھی نوعیت، اچھی ذہنیت کا سوال آیا ہے. اس سال میں ایسا آیا تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دارالحکومہ کہاں ہوگا، یعنی وہ آ کے کہاں پہ حکومت کریں گے. تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو روایات میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام کا دارالحکومت کوفہ ہوگا. یعنی مولا اپنی تبلیغ کا سینٹر اور مرکز جو بنائیں گے حکومت کا وہ کوفے کو بنائیں گے. کوفے کو. جی قبلہ ایک معذرت چاہتا ہوں آپ سے، سوال ناظرین کے بھی ذہن میں کچھ ایسا آیا ہوگا، کیوں کوفہ ہی دارالحکومہ، کیوں مدینہ نہیں، کیوں سامرا نہیں، اور کیوں اور جگہ نہیں، مکہ مدینہ ہو گیا، کربلا ہو گیا، کیوں صرف خیر بہرحال یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں آیا، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے شاید اس کی وجہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جو روایت میں آیا ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے. دوسری وجہ یہ کہ شاید امام زمانہ کیونکہ ان کے جد امیر المومنین علیہ السلام کی جو حکومت کا مرکز تھا وہ کوفے تھا، تو شاید امام بھی اپنے جو ہے وہ اپنا جو کام جو شروع کرنا چاہے، اپنی تبلیغ اور دین الہی کو نشر کرنا چاہے، اس کے پیغامات وہ کوفے ہی سے مثلا نشر کرنا چاہے تاکہ اپنے دادا اپنے جد کی یاد بھی قائم رہے اور باقی رہے. تو اس وجہ شاید امام زمانہ کوفے ہی کو مرکز بنائیں گے. قبلہ شاید ایسا ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں اور بھی ابھی سوالات آ رہے ہوں، تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیوں امام علی علیہ السلام نے ہی اپنا دارالحکومہ جو تھا کیوں کوفہ ہی کیوں بنایا؟ جی اصل میں اس زمانے میں کوفہ جو تھا پوری دنیا کا ایک مرکز بنا ہوا تھا، یعنی تجارت کے زمانہ اعتبار سے امام علی بھی. علیہ السلام. جی اس زمانے میں، اور مثلا دور دراز سے لوگ آتے تھے کوفے میں تجارت کے عنوان سے. اور مولا علی علیہ السلام کیونکہ انہیں جو ہے وہ علمی لحاظ سے بھی خدمت کرنی تھی لوگوں کی، اور امام علیہ السلام نے جو مثلا یہ سلونی کا دعویٰ کیا ہے وہ کوفے میں کیا ہے. سلونی قبل ان تفقدونی، مکہ میں نہیں کیا، نہ مدینہ میں کیا مولا نے. اب یہ بھی مثلا یہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مولا نے یہ سلونی کا دعویٰ مکہ میں کیوں نہیں کیا، مدینہ میں کیوں نہیں، کوفے ہی میں کیوں کیا؟ کیونکہ مدینہ میں اگر شاید مولا علی یہ دعویٰ کرتے تو ہو سکتا ہے دوسرے لوگ ایک مثلا کہہ سکتے تھے کہ مولا علی نے جب یہ دعویٰ کیا سلونی کا تو ہم تو اس وقت تھے نہیں وہاں پہ، ہمارے علاقے کے لوگ بصرے کے نہیں تھے، کوفے کے نہیں تھے، یا افریقہ کے لوگ نہیں تھے، تو لہٰذا ہم بھی سوال کرتے. تو مولا نے مثلا کیوں کوفہ اس وقت جو ہے وہ مرکز تجارت تھا، اور دور دراز سے دوسرے ممالک سے لوگ آتے تھے تو ایک دوسرے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے. اور جب مولا علی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھاتے ان کے پیچھے بھی سب لوگ نماز پڑھتے تھے، اور مثلا جب وہ خطبہ فرمایا کرتے تھے مولا منبر کوفہ سے، تو اس زمانے میں صرف کوفے کے لوگ مولا علی علیہ السلام کے خطبے کو نہیں سنتے تھے. یعنی اگر آپ دیکھا جائے پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے، آتے تھے، تو لہٰذا مولا علیہ السلام نے اس وقت جو یہ مثلا دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی، تاکہ میری بات ہر جگہ پہنچ جائے. یعنی کوئی بھی ہر کسی ملک کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا مجھ سے سوال کر سکتا ہے. کوفہ ایک ایسا شہر تھا جہاں پہ سارے تجار، جہاں پہ سارے ممالک سے لوگ آیا کرتے تھے. تو لہٰذا تاکہ مولا علیہ السلام کا علمی لحاظ سے بھی یعنی ایک پیغام پہنچے کہ یعنی جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مجھ سے پوچھ لو. تو مولا علیہ السلام نے مدینہ کو ورنہ دیگر
دیگر جو افراد تھے انہوں نے مدینہ کو اپنا مرکز حکومت بنایا، ٹھیک ہے. لیکن مولا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ شاید ان کے علم میں حقیقت مولا کے تو ہر چیز کا علم ہے، تو لہٰذا جنگ بھی ہونی، جنگ جمل بھی تھی، ساری چیزیں. وہ کوفے سے نزدیک تھا بصرہ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہاں افراد کا جمع ہونا اور یہ ساری چیزیں تھی، تو لہٰذا اسی کی تاسیس کرتے ہوئے امام زمانہ بھی یعنی کوفے ہی کو دارالحکومت بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. قبلہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ آپ کی بھی. یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.